اسی طرح سے عورتوں کا مسئلہ ہے، پردہ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو تھوڑی پڑھ لکھ جاتی ہے، کسی بینک کی ملازمت کرتی ہے، وہ تو ضروری سمجھتی ہے ٹی وی کی اینکروں کے پیچھے لگنا۔ آزادی رائے کے نام پر عورتوں کو ظلم سکھایا جا رہا ہے، عورتیں پردہ نہیں کہتی ہیں۔ جی اسلام ہمیں کہتا ہے گھر میں رہو، میں نے کہا بالکل کہتا ہے، اس لیے کہ اسلام تمہیں زیادہ عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں قیمتی سمجھتا ہے۔ جس کے گھر میں 14 لاکھ روپیہ کیش پڑا ہو وہ کبھی چونک میں لے کے آیا 14 لاکھ؟ اس لیے کہ وہ قیمتی ہے۔ اور جس کے گھر میں 10 تولے سونا پڑا ہو وہ بھی چونک میں لے کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیمتی چیز ہے، باہر لے جانے والی۔ تو جو مسلمان بی بی ہوتی ہے اس کا وجود قیمتی ہوتا ہے، وہ کو ردی نہیں ہوتی کہ جہاں مرضی پھرتی رہے۔ اس لیے اس کو اسلام کہتا ہے کہ گھر کے اندر رہے، باہر نکلے۔ اور ویسے بھی ہر بی بی تو پردہ کرتی بھی نہیں۔ ہر کتاب کو گلاب چڑھتا ہے؟ صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ ہر عمارت کو گلاب چڑھتا ہے؟ صرف بیت اللہ کو چڑھتا ہے۔ ہر بی بی نہیں پردہ کرتی، صرف رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کرتی۔ صرف حضرت ختیجہ اور سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی عورتیں پردہ کریں۔ اپنے گھروں میں تھوڑی تھوڑی پابندیاں لگائیں، رزق حلال کا رواج ڈالیں، جو رب نے دیا ہے اس پر قناعت کرنے کی طبیعت بنائیں۔ دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے۔ سنو، یہ پرواہ کرنا، پریشان ہونا لوگ کیا کہیں گے، اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے۔ پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر بکتے بکاتے مدینے آئے، پھر گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے، مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا۔ کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے، کچھ اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے۔ تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں، اگر دین کے قریب آ رہا ہو اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے۔ لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا، یا ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے، پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا، کھانا شانا ہو رہا تھا، وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ زمین پہ نہیں، دسترخوان پہ، دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا، اللہ تمہاری بخشش کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے، آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا۔ ہمارے بچے بھی مشورہ دیں نا، ابا جی دور بدل گیا ہے۔ تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا، اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی، تھوڑا ٹھہر جائیں، یہ لوگ چلے جائیں گے پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اس نے کان میں کہا تھا نا، تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، پر آپ جذبات میں آ گئے۔ فرمانے لگے کیا کہا تم نے، یہ بندے دیکھوں؟ فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے، سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو، میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل، تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کی طرح اٹھنا، نبی پاک کی طرح بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا۔ یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت، ترمذی میں حدیث ہے۔ ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں، رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی، کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی، داڑھی تو ایک مٹھی ہے، حضور کا طریقہ ایک مٹھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال۔ کتنا اعزاز ہے، پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ میں نے تجھے عزت دی ہے، یہ وقار دیا۔ دنیا میں سب سے سکھی بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو گیا، وہ سب سے سکھی ہے، اس کا اپنے رب سے رشتہ مضبوط ہے۔
بڑے بڑے کبائر ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان پر توجہ نہ کرنا، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے مکمل پرہیز کرنا، اس پر غور ہی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اہل عراق نے۔ انہوں نے کہا کہ مکھی یا مچھر کا خون اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین ابن علی کو تم نے کربلا میں شہید کر دیا، اس خون کا مسئلہ تو تمہیں یاد نہیں آیا، مکھیوں اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو۔ اتنا بڑا کام تم کر گئے، اتنا بڑا جرم تم نے کر ڈالا، اور اب